بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومۃ نوع الانسان معصومۃ کل الزمان بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال و عاصیۃ التکمیل والکمال بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون والدلیل ارادتہ کن فیکون محافظۃ النبوہ و ناشرۃ الولایہ آیت اللہ العظمیٰ و زوجۃ آیت اللہ الکبریٰ الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة ہم راکعون بلند تر الصلوات دعا ہے خداوند متعال سے کہ مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے۔ جو حاجات جو دعائیں اپنے دلوں میں لے کے ذہنوں میں سوچ کے بیٹھے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ وہ قبول فرمائے۔ آج پھر باب الحوائج کا دن ہے، آج کی مجلس مخصوص ہے باب الحوائج کے ساتھ۔ میرا مالک وہ حاجات جو آپ کے دلوں میں ہیں سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس ادارہ امام بارگاہ دعائے زہرا کے منتظمین خادمین اس صف ادا کو بچھانے والے انجمن غلامان حضرت عباس کے عہدیداران ممبران رفقائے کار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں اسی طریقے سے یہ سلسلہ عزا لے کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا و مولا ہماری ان عزاداری پہ ہم پہ راضی ہو جائے، جناب سیدہ کی خوشنودی عطا ہو، بار میں آقا کے ظہور میں تاجیل ہو، ہمارا شمار صاحب العمر کے نوکروں میں فرمائے، ہمیں مولا سے محبت کے ساتھ مولا کی معرفت نصیب فرمائے، ہمیں قرب معصوم نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات عبادت فرمائے۔ اجازت ہے جی، انتہائی کم علمی اور انتہائی طالب علمانہ انداز کے ساتھ کوشش کی ہے کہ جتنی بھی معروضات آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہو سکیں۔ آیا ولایت موضوع سخن تھا، ہم نے بحث کی ولایت پہ، ہم نے بحث کی اختیارات پہ، ہم نے گفتگو کی کہ ولی کیسا ہوتا ہے اور ولی کی قرآن میں سے صفات کیسی ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو یہ ہے کہ خدا جسے ولی بناتا ہے، خدا کے ہاں جیسے عہدے ہیں نبوت، خلافت، رسالت، ولایت اور امامت، یہ میں پچھلی ایک مجلس میں آپ کے گوش گزار کر چکا کہ اللہ خلیفہ خود بناتا ہے،
نبی خود بناتا ہے، رسول خود بناتا ہے، امام خود بناتا ہے، ولی خود بناتا ہے۔ خدا جسے امام بنائے اس کا ولی ہونا ضروری نہیں، لیکن جسے ولی بنائے اس کا امام ہونا ضروری ہے۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو امامت دی ہے، انی جعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا ہے، لیکن ولایت ابراہیم کے پاس نہیں۔ بسم اللہ۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نبی ہو تو ولی ہو، لیکن جو ولی ہوتا ہے اس میں ہر عہدے کی صفت موجود ہوتی ہے اور اس کا عہدہ باقی تمام عہدوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں سے یہ فضائل علی ہضم نہیں ہو رہا کہ علی انبیاء سے افضل کیسے ہے۔ اب میں بڑا خوبصورت جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، جو بندہ علی کو صحابی کی نظر سے دیکھتا ہے نا، اس سے یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا۔ علی بحیثیت صحابی انبیاء سے افضل نہیں، علی بعہدہ ولی انبیاء سے افضل ہے۔ اگر آپ کہیں گے مولا امیر المومنین ایک صحابی تھے، ایک خلیفہ رسول تھے، ایک نبی کے جانشین تھے، تو انبیاء سے افضل کیسے؟ تو امیر المومنین اس عہدے کی بنیاد پہ نہیں، عہدہ ولایت کے اعتبار سے علی انبیاء سے افضل ہے۔ جو خدا امام بناتا ہے نا، تو خدا نے امامت کا جو عہدہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ عقیدہ امامت کے قائل ہیں، معیار امامت کے قائل نہیں۔ آپ نے جملہ اسی پہ آج کی گفتگو شروع ہوئی۔ مذہب اہل بیت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، اہل تشیع کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، مذہب جعفریہ کے علاوہ جتنے فرقے ہیں، وہ عقیدہ امامت کے قائل ہیں، لیکن معیار امامت کے قائل ہیں۔ ان کے ہاں امامت کا معیار نہیں ہے، ہمارے ہاں امامت کا معیار ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام مرضی سے نہیں بنتا، امام اللہ بناتا ہے۔ کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، امامت میں جھگڑا نہیں ہوا۔ میں خلافت والوں کے گھر لڑائی ثابت کر سکتا ہوں، کسی خلیفہ کے جانے کے بعد بیٹے تھے تو آپس میں لڑ پڑے، مامون کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنوں گا، امین کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنوں گا۔ خلافت میرا موضوع نہیں، خلافت والوں کے گھر لڑائی ہوئی ہے، امامت والوں کے گھر لڑائی نہیں ہوئی۔ 18 بھی بیٹے تھے، تلواریں نہیں نکلی کہ امام اگلا میں بنوں۔ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا ہے۔ امام کے بیٹے ہونے کے باوجود وہ اپنی مرضی سے امام نہیں بناتے تھے۔ جملہ کہہ دوں تمہیں چبانے کے لیے، جب امام کے بیٹے امام نہیں بنا سکتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے؟ جب امام کے بیٹوں کے پاس، جب امام کے بیٹے اپنا امام نہیں بناتے تو غلام کے بیٹے امام کیسے بنا سکتے ہیں؟ امامت اللہ کا دیا عہدہ ہے، اللہ بناتا ہے، اور خدا نے امامت کے عہدے کو اتنا مضبوط کیا ہے۔ خدا کو پتا تھا کہ امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، امامت کے عہدے کو گرایا جائے گا، امامت کے رتبے کو کم کیا جائے گا۔ خدا نے قرآن میں ایسا منہ توڑ جواب دیا، خدا نے کہا جتنے مرضی عمل کر لو، جتنا مرضی امامت کو پیٹ دکھاؤ، میں قیامت والے دن تمہیں اٹھاؤں گا ہی امام کے نام پہ۔ میں قیامت والے دن جو تمہیں پکاروں گا امام کے نام پہ بلاؤں گا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں قیامت والے دن اپنے نام پہ بلاؤں گا۔ میرے مالک تو سب سے بڑا ہے، قیامت تیری ہے، کائنات کا مالک تو ہے، تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے نام پہ بلاؤں گا، اللہ کے نام پہ نہیں، میں نبی کے نام پہ نہیں بلاؤں گا، میں امام کے نام پہ بلاؤں گا۔ قیامت کا اعلان اگر یہ ہوتا نا کہ اللہ والے آ جاؤ تو سارے آ جاتے، اگر خدا کہتا کہ محمد کے امتی آ جاؤ تو سارے آ جاتے۔ فرمایا میں نے اپنے نام پہ نہیں بلانے، میں نے نبی کے نام پہ بلانے، اپنے نام پہ بلاؤں گا تو کافر بھی آ جائیں گے، نبی کے نام پہ بلاؤں گا تو منافق بھی آ جائیں گے۔ میں بلاؤں گا ہی امام کے نام پہ، آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے۔
امام آگے کھڑے ہو گئے، خدا نے پورا قیامت کا تصور لکھا ہے قرآن میں۔ خدا نے کہا آگے امام کھڑا کروں گا، پیچھے ماننے والے کھڑے کروں گا۔ خدا نے کہا میں نے قیامت کے میدان میں ایک ایک بندہ بلا کے اعمال کے رجسٹر نہیں کھولنے۔ کوئی یہ تصور ہے قیامت نہیں کہ ایک ایک بندہ آئے اور اپنا رجسٹر دکھائے کس کے عمل ہے کس کے نہیں۔ خدا نے کہا میں صرف امام دیکھوں گا، جس کا امام جنتی اس کے ماننے والے جنتی۔ اور خدا نے واضح قرآن میں کہا ہے کہ ہر امام جنت میں نہیں جانا، وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ایسے امام بھی بنائے ہیں لوگوں نے جو انہیں دوزخ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہر امام جنتی نہیں، کچھ امام جہنمی بھی ہیں، اور ہمیں مطمئن ہو کے نیند اس لیے آ جاتی ہے کہ ہمارا امام صرف جنتی نہیں، جنت کا مالک بھی ہے۔ آگے امام پیچھے ماننے والے۔ آج کی گفتگو اس معیار پہ کھڑی کرنے لگا ہوں، جو امام کامیاب اس کے ماننے والے کامیاب، جو امام ناکام اس کے ماننے والے ناکام۔ قرآن میں ایک منظر دکھا دیتا ہوں، موسیٰ نبی ہے، اپنی قوم اپنی امت کو بچا کے بھاگ رہے، پیچھے تعاقب میں ہے فرعون۔ فرعون جا رہا ہے اپنے لشکر کو لے کے حضرت موسیٰ کے پیچھے، آگے موسیٰ پیچھے موسیٰ کی امتی، اس سے پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ امام بتانے لگا ہوں حق کا امام کیسا ہوتا ہے، باطل کا امام کیسا ہوتا ہے۔ قرآن میں پورا واقعہ لکھا کہ آگے آگے دریا، موسیٰ کی قوم نے جب موسیٰ کی امت نے آگے دریا بہتا ہوا دیکھا، پیچھے فرعون آگے دریا، انہوں نے گھبرا کے کہا مر گئے موسیٰ، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، آگے جائے تو دریا میں گرتے، پیچھے جائے تو فرعون پکڑتے۔ اب کیا کرے؟ خدا نے موسیٰ میں فوراً وحی کی، موسیٰ تو نہ گھبرانا، یہ امتی تھے جو گھبرا گئے، تو نہ گھبرانا، تو دریا کی طرف چل، یہ جو میں تجھے عصا موشے پہ دیا ہے نا، اس عصا کو دریا پہ مار۔ قرآن نے پورا واقعہ لکھا ہے، کوئی حقائق یا کوئی روایت نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریا پہ مارا، دریا پہ رستہ بنا۔ رستہ پہلے ایک بنا تھا، پیچھے قومیں تھی 12، قبیلے تھے 12 قبیلوں کے مختلف رتبے تھے۔ جب رستہ ایک بنتا ہوا دیکھا، فرعون پیچھے سر پہ چڑھ گیا تھا۔ پہلے قبیلے نے کہا ہم گزریں گے، دوسرے کا ہماری زیادہ قربت آ رہی ہے ہم گزریں گے، تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے۔ جب 12 قبیلے آپس میں لڑنا شروع ہوئے ایک رستے پہ کہ ہم گزریں گے ہم گزریں گے ہم گزریں گے، خدا نے کہا موسیٰ وقت کا ضیاع نہ کر، ان کے الجھنے میں فرعون سر پہ پہنچ جائے گا، عصا کو دوبارہ دریا پہ مار۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا، رستے بن گئے 12، نہ 3 نہ 13، رستے بنے 12۔ کتنے بنے؟ 12۔ چپ رہو یا بولو، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہیں، نجات کے رستے ہوتے ہی 12۔ اب جس بندے نے یہاں تک تمہید سن لی ہے وہ پہلا نتیجہ سنے کہ اللہ نے موسیٰ کی 12 قبیلوں کی قوم کو ان 12 رستوں سے پار کروا کے پورا واقعہ قرآن میں لکھوا کے حافظ سے حفظ کروایا ہے، قاری سے قرأت کروائی ہے، مولوی سے مسجد میں پڑھوا کے دنیا کو معصوم کی طاقت بتائی ہے کہ ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 قبیلوں کو پار کروا سکتا ہے۔ اگر ایک امام 12 قبیلے پار کروا سکتا ہے تو 12 امام ایک قبیلہ پار کر۔ بسم اللہ سے ایک امام، بسم اللہ، ایک امام 12 قومیں پار لے گیا، 12 کے 12 قبیلے پار۔ کیوں؟ امام اچھا۔ لے آئے کوئی مولوی میں قرآن کی حاشیے میں اسے لکھ کے دیتا ہوں کہ مجھے کسی قرآن کی اس پوری آیت سے ثابت کرے، پورے واقعہ ثابت کرے کہ موسیٰ نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے پہلے اپنی امت کے عمال دیکھے ہوں، کہ تو پہلے مسلمان ہوا تو بعد میں مسلمان ہوا، تو نے اتنی نمازیں پڑھی تو نے اتنی نہیں پڑھی، تو نے میری یہ بات مانی تو نے نہیں بات مانی۔ موسیٰ نے عمال کی وجہ سے بندے پار نہیں گزارے، اللہ نے امام کے چناؤ کی وجہ سے
سارے پار کروا دیے۔ ادھر سے جب موسیٰ کی یہ قبیلہ جو موسیٰ کے پیچھے قوم 12 تھی یہ رستوں سے گزر رہی تھی تو رستے تو بن چکے تھے، ایک پورا روڈ بنے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی نہیں رستوں سے آ رہا۔ جب موسیٰ کی قوم نے آتا ہوا فرعون دیکھا اس نے کہا موسیٰ معجزہ نہیں، اگر یہ معجزہ ہوتا تو صرف تیرے لیے ہوتا، فرعون کیوں آ رہا ہے؟ اب میں دیکھوں گا کون بندہ جو خطابت کی بریکیاں سمجھتا ہے، جو خطابت کے رموز سمجھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو حضرت موسیٰ جلد بازی، کیونکہ وہ پورا قصہ خضر کا موجود ہے کہ خضر نبی سے جلد بازی میں سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے لاڈلا نبی تھا نا اللہ کا، اللہ گفتگو کرنے کے لیے بلایا کرتا تھا۔ موسیٰ نبی نے کہا میرے اللہ یہ پیچھے فرعون بھی آ رہا ہے۔ فرمایا موسیٰ تو اپنے بچا، میرے مالک فرعون کیوں آ رہا ہے؟ اس کو غرق کر، اس کو ختم کر، دریا کو کہ مل جائے، لہروں کو کہ اس کو اڑا کے لے دے۔ خدا نے کہا موسیٰ تو اپنے بچا، میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، میں نے آخری فرعونی بھی مارنا ہے۔ تو صرف اپنے بچا، تو صرف اپنے بچا، تو اپنے بچا، انہیں اندر آنے دے، انہیں اندر آنے دے۔ اس الماری سے قرآن اٹھاؤ، یہاں ممبر پہ لا کے رکھو، میں قرآن سے واقعہ دکھاتا ہوں۔ خدا کہتا موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن میں نے ملک الموت کو نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے، اسے چھوڑنا ہے، اسے رکھنا ہے۔ خدا کہتا میں نے اس دن دریا نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ قیامت کو دوزخ کی آگ میں وہی کر دے گا۔ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا۔ سلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، درود پڑھتے پڑھتے آگے تشریف لے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے، یا علی اگلے بندوں کے آگے ہونے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب پچھلے بھی آگے ہیں۔ اگلے آگے ہو جائے پچھلے وہی بیٹھے رہے تو انہوں نے درمیان میں تو نہیں بیٹھنا، جو پیچھے ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے نا، جو پیچھے جگہ خالی جو ہے وہ وہاں تک مومن بیٹھ سکتے۔ اللہ کر دے گا لہروں پہ۔ کیوں؟ امام اچھا تھا۔ موسیٰ والے سارے، توجہ میری طرف سوال، موسیٰ والے سارے پار، فرعون والے سارے غرق۔ موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے، فرعون کے پیچھے سارے برے نہیں تھے۔ کچھ مجبوری میں فرعون کے ساتھ تھے، کچھ مجبوری میں موسیٰ کے ساتھ تھے، لیکن موسیٰ کے مجبوری والے بھی بچ گئے، فرعون کے مجبوری والے مر گئے۔ وجہ کیا تھا؟ امام اچھا تھا، امام کا چناؤ تھا نا، انہوں نے امام منتخب کر لیا، انہوں نے موسیٰ کے پیچھے گئے ایک لمحے کے لیے۔ اب یہ قیامت کا فیصلہ تو نہیں ہو رہا، وقتی طور پہ جان بچا رہے ہیں نا، جان بچنی تھی اس لیے کہ امام حق والا امام آگے تھا، سچا امام آگے ہونا۔ سارے گزر گئے، اب فرعون بھی دریائے نیل میں، فرعونی بھی دریائے نیل میں۔ جملہ میرا نہیں ہے، میں خود کیوں کہوں کہ میرا جملہ خطیب عالم محمد قبلہ اظہر سنزیدی صاحب کا، جن کی قبریں ہمارے جسموں سے زیادہ مہنگی ہیں۔ ان کے جملے کا ثواب قبلہ کی روح کو پہنچے۔ وہ کہتے ہیں مصری تھا اللہ نے کھول کے مار دیا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں مصری تھا اللہ نے کھول کے مار دیا۔ موسیٰ اپنے لے کے چلا گیا، فرعون کے سارے غرق ہو گئے۔ جب موسیٰ کا
موسیٰ کے قبیلے، موسیٰ کی قومیں دریا نیل سے باہر نکلی نا، تو اب دریا سے نکلے تھے اور بالکل موت سر پہ تھی، اور صرف موت سے بچے نہیں، دشمن بھی مر گیا، خوشی بھی تھی، بچنے کی جو خوشی وہ علیحدہ تھی، فرعون کے مرنے کی خوشی علیحدہ تھی۔ خوش ہوتے ہوئے جب موسیٰ کے امتی دریا سے باہر نکلے، موسیٰ کو کہنے لگے سچا بھی تیرا اللہ، آج تیرے اللہ نے اپنی سر ربوبیت دکھائی ہے۔ اس نے پہلے فرعون کو نہیں غرق کیا تھا، آج فرعون کو مار دیا تھا۔ پہلے فرعون تخت پہ بیٹھ کے موسیٰ کی مخالفت کرتا تھا، خدا نے کچھ نہیں کیا، وہ میدان میں امام کے مقابلے پہ آ گیا۔ اور اگر کوئی حجت کے مقابلے میں میدان پہ آ جائے نا، پھر غیرت پروردگار گوارا نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی امتی گننے شروع کیے کہ جتنے لوگ میں لے کے آتا، وہ زیادہ لوگ تو تھے نہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی، تھوڑے سے تو لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ نے جب ان لوگوں کو گنا تو ان میں سے ایک زیادہ تھا، جتنے گھر سے چلے تھے ان میں سے ایک زیادہ۔ جناب موسیٰ ایک لمحے کے لیے متحیر ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ میرے قوم میں اضافہ ایک بندے کا کیوں ہے؟ جب موسیٰ کو اب ہر بندہ جو موسیٰ کو جانتا تھا، حضرت موسیٰ اسے جانتے تھے، ایک ایسا شخص تھا جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ سے چھپا رہا تھا۔ اس کو چھپتے ہوئے دیکھا نا تو موسیٰ کو پتا چل گیا کہ جو ایک زیادہ ہے نا تو یہ ہے۔ رات اندھیری تھی، قرآن کہتا حضرت موسیٰ نے اسے بلایا، اسے بلا کے تو اس نے اپنا چہرہ کو چھپایا۔ موسیٰ نے یوں ہاتھ کے ساتھ، کون؟ سامری جادوگر، فرعون کے دربار کا سرکاری جادوگر، جو فرعون کے دربار میں بیٹھ کے فرعون کو سجدہ کروانے کے لیے لوگوں کو جادو دکھاتا تھا اور پھر فرعون کو سجدہ کرواتا تھا، جس کی وجہ سے فرعون کو سجدہ ہوتا تھا وہ بچ گیا، اور جس کو ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ جب سامری کو دیکھا نا تو اب جس نے پرسوں والی گفتگو یاد ہے، عدل الہی، حضرت موسیٰ نے جب سامری کو دیکھا تو حضرت موسیٰ ایک لمحے کے لیے سامری تو کیسے بچ گیا؟ سامری کا جواب نہیں ہے، یہ لوگوں کے عقیدے بدلنے کے لیے ایک معیار ہے۔ تھا کافر کی زبان سے جملہ نکلا، لیکن جملہ بڑا خوبصورت ہے، جملہ بڑا اچھا ہے، جملہ بندہ جو بول رہا ہے وہ کافر ہے، جملہ مسلمان ہے۔ جملہ بڑا گلن سا بچہ، اسے جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا موسیٰ نے کہا سامری تو کیسے بچ گیا؟ جملہ سنو گے؟ سامری دیکھ لگا موسیٰ میں نے آخری وقت میں امام تبدیل کر لیا، جسے آج تک نہیں پتا چلا کہ حور علیہ السلام کیسے ہوا تھا، میں نے آخری وقت میں آ کے امام تبدیل کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھ تو وہی سامری ہے نا جو دربار میں تھا اور میرا عصا اژدہا بنا تھا، تو وہی سامری ہے نا جس نے مجھے بہت سارے معجزات کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو نے معجزے دیکھ کے مجھے نہیں مانا، آج مجھے کیوں مانا؟ اس نے کہا دیکھ اختیار تیرے دیکھے میں نے نہیں مانا، آج تھا مجھے بھی موت کا ڈر، لیکن میں فرعون کے پیچھے تھا، تو آگے آگے جا رہا تھا۔ جب آگے میں نے دریا دیکھا تو میں نے کہا موسیٰ کو نہیں پتا کہ سامنے دریا ہے؟ جب تو دریا کی طرف بڑھتا جا رہا تھا اور ہمارے لشکر کے گھوڑے رک رہے تھے کہ اتنی تیز رفتاری سے جا رہے تو آگے دریا میں گریں گے، ہم رک رہے تھے، تو اور زیادہ رفتار سے دوڑا رہا تھا، مجھے تب پتا چلا کہ تجھے بھی سامنے موت نظر آ رہی ہے، ہمیں بھی موت نظر آ رہی ہے۔ تیرا موت کی طرف یوں جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تو اکیلا نہیں، تیرے ساتھ کوئی طاقت ہے جو لے کے آئی۔ اب یہ سامری میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا دو، یہ سامری جادوگر کون تھا؟ یہ وہی سامری تھا جس نے 40 دن کے لیے موسیٰ گئے تھے کوہ طور پہ، اسی سامری نے سونے کا بچڑا بنا کے اس کو بلوایا تھا اور لوگوں سے بچڑے کو سجدہ کروایا تھا، وہ سامری جسے موسیٰ نے دریا میں بچایا تھا۔ اچھا یہ شروع سے عادت ہے، جسے بچایا جائے نا
اس لیے تو مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جس پہ احسان کرو اس پہ شر سے بچو. ابھی کل موسیٰ نے بچایا تھا اور آج اس نے کر دیا. جب اس نے وہ بچڑا بنوایا تھا نا, اب دونوں باتوں کو میں جوڑنے لگا ہوں اور امامت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ نبی 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے اور پیچھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. 40 دن کے لیے بھی موسیٰ طور پہ جائے نا, پیچھے کسی کو چھوڑ کے جاتے ہیں. 40 دن کے لیے گئے تھے, صرف 40 دن کے لیے, اور پیچھے ہارون جیسا بھائی چھوڑ کے گئے تھے. اور نبی کی حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ تھی. اگر موسیٰ 40 دن کے لیے جائے تو ہارون چھوڑ کے جاتا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی دنیا چھوڑ کے جا اور پیچھے علی کو نہ چھوڑ کے جائے. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے اس نے بچڑا بلوا لیا. جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ میں کوہ طور سے واپس آیا ہوں, تو انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے آ کے پوچھا قوم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کون سی قوم؟ وہ جو بندے میں نے مسلمان کیے تھے. اس نے کہا وہ سارے چلے گئے. قرآن کہتا ہے, میں پورا واقعہ قرآن سے پڑھوں کہ حضرت موسیٰ کیونکہ بہت جلال والے نبی تھے, حضرت موسیٰ نے ہارون کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا, جلال میں آ گیا, بھائی ہے تو میرا, تیرے حوالے کر کے گیا تھا قوم کو, کیوں گمراہ ہوئی؟ انہوں نے کہا موسیٰ آپ چلے گئے تھے, پیچھے سے سامری نے ان کے عقیدوں کو خراب کر دیا. یا بادشاہ حسین, جو جملہ میرے یہاں آیا ہے نا, اب وہ یہاں آنے لگا ہے. اللہ کرے آپ کے یہاں سے ہوتا ہوا یہاں آئے, کیونکہ میں بھی یہاں سے نکالنے لگا اور آپ کے بھی یہاں آنا چاہیے. قرآن کے اس واقعے نے بتا دیا ہے کہ امام تھوڑی دیر کے لیے بھی غائب ہو جائے نا, کئی سامری پیدا ہو جاتے ہیں. اللہ جانے کہاں بیٹھے بندے, تھوڑی دیر کے لیے امام غائب, تھوڑی دیر کے لیے 40 دن کے لیے گیا تھا, پیچھے سامری کو موقع مل گیا. کئی سامری بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کروا دیتے ہیں. امامت کی غیبت سے سامریوں کے حوصلے بڑھتے ہیں اور ماننے والوں کا امتحان شروع ہوتا ہے. غیبت امامت کا امتحان نہیں, امت کا امتحان. اب جناب موسیٰ نبی آئے تو جناب موسیٰ جلال میں آ کے کہیں گے کس نے کیا؟ اسے کہا وہی سامری جسے تو نے بچایا تھا, اسی نے یہ نقصان کیا ہے. سامری کا نام سننا تھا, موسیٰ دوڑے اس کے گھر کی طرف. جلال والا نبی تھا, بہت جلال تھا موسیٰ نبی کا. موسیٰ غصبان کا ہے قرآن میں سے, غصے والا موسیٰ. نبوت میں موسیٰ ہو تو غصبان ہوتا ہے, غصے والا موسیٰ. امامت میں ہو تو کاظم, غصے کو پی جانے والا موسیٰ. نبوت کے موسیٰ کا اور امامت کے موسیٰ کا اتنا فرق ہوتا ہے. جناب موسیٰ جلال میں گئے, اس کے دعویٰ کے دروازے پہ دستک دی, اندر سے سامری گئے, اس نے دروازہ کھولا. اس کے ذہن میں تھا کہ موسیٰ نہیں ہے, امام آ جائے تو سامریوں کے پسینے چھوٹ جائے. امام نے آتے ہی گھر نہیں گئے, موسیٰ گھر نہیں گئے, سیدھے اس کے پاس آئے جس نے امت برباد کی تھی. پھر جملہ کہہ دو اگر جاگ رہے ہو, امام آ جائے تو سب سے پہلے منکر کے گھر جاتا ہے جس نے امت کے عقیدے برباد کیے. سامری جادوگر کے گھر آ کے حضرت موسیٰ نبی نے کہا کیوں بگاڑا تو نے میری امت کو, کیوں کروایا تو نے سجدہ؟ کہنے لگا موسیٰ مجھے تیرے پروردگار کی قسم, نہ میں نے کسی کو مجبور کیا, نہ میں نے کسی کے اوپر کوئی جبر کیا. اس قوم نے خود ہی سجدہ کر دیا. کسے سجدہ کیا ہے؟ اس کا میرے پاس ایک بچڑا ہے گائے کا, جو میرے کہنے پہ بولتا ہے بے جان, لیکن جب میں اشارہ کرتا ہوں وہ بولتا ہے. لفظ سننا جو موضوع کے ساتھ متصل ہے. اب موسیٰ نبی نے وہ دربار والا اپنا معجزہ دیکھا ہوا تھا کہ جادوگروں کی رسیاں تھیں اور میرا اژدہا بنا تھا. میری آنکھوں میں کسی قسم کا جادو نہیں تھا. موسیٰ نے کہا لا بچڑا, اگر بلوانا ہے تو میرے سامنے بلوا, میں دیکھتا ہوں یہ بچڑا کیسے بولتا ہے. موسیٰ جلال میں تھے, سامری ڈر رہا تھا. اس نے کہا موسیٰ ایسا نہ کہیے, وہ بول پڑے گا.
موسیٰ نے کہا میرے سامنے کیسے بولے گا، میں اللہ کا نبی ہوں، لا اسے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا کپڑے میں لا کے موسیٰ کے سامنے رکھا، یوں کپڑا اٹھایا، موسیٰ نے کہا کر اشارہ، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے بولتا ہے۔ سامری نے اشارہ کیا، قرآن کہتا بچڑا بول پڑا، بچڑا بول پڑا۔ قرآن کہتا انگشت بدندہ ہوا اللہ کا نبی، حیرت کی انگلی کو دانتوں میں دبایا، دبا کے موسیٰ نے جو لفظ کہے وہ قرآن میں فما خطبکم سامری، سامری تو نے اسے کیسے بلوایا؟ نہ تو نبی، نہ تو امام، نہ تو رسول، تیرے کہنے پہ بے جان بچڑا کیسے بولا؟ اب میں جملہ پڑھ دوں، تیرے کہنے پہ بے جان بچڑا کیسے بولا؟ لو جی اکبر بھائی جملہ سنیے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر میں بتاتا ہوں، سن موسیٰ نبی، جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا، اس نے کہا میں فرعون کا لشکر چھوڑ کے، اسرار پڑھنے لگا ہوں، میں فرعون کا لشکر چھوڑ کے تیری قوم میں مل گیا، میں تیرے پیچھے جا رہا تھا کیونکہ میں نے تجھے منتخب کر لیا تھا کہ تو بچائے گا، میں فرعون کو غرق ہوتا دیکھ رہا تھا، میں تیرے پیچھے گیا کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے جادوگر تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا یہ دریا نے آج تک کبھی رستہ نہیں بنایا، پانی کبھی کسی کو رستہ نہیں دیتا، لہریں کبھی زمین کو باہر نہیں نکالتی، یہ سب کچھ موسیٰ نے کیسے کیا ہے؟ اس کا جب میں نے تیرے آگے دیکھا تو تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا۔ نا میں نے محنت کی ہے، میں جملہ ضائع نہیں کرنے دوں گا۔ تیرے آگے بھی گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا، اس کے چہرے پہ نور کا نقاب تھا، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جہاں سے اس کا گھوڑا سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سبزہ دے رہی تھی، زمین سے نور نکل رہا تھا۔ اس نے کہا میں بھاگ کے اس گھوڑا سوار کے گھوڑے کے پاس گیا، جہاں سے اس نے سم اٹھایا تھا میں نے اس کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اپنی جیب میں چھپا لی۔ یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جو میں نے اس بچڑے میں ڈالی، اور بچڑے نے بولنا شروع کر دیا۔ اب شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر پوری دنیا کے مولویوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کرتا ہے ہمیں بتاؤ یہ موسیٰ کے آگے کون تھا؟ ایک نے کہا یہ علی نہیں تھا، یہ جبرائیل تھے جو اللہ کے حکم سے موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے۔ چل میں تیری مان لیتا ہوں وہ جبریل تھا۔ اب مجھے بتا جبریل ہے کون؟ علی کا شاگرد، حسنین کا درزی، بطول کا نوکر، اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے اس کے غازی کے عالم میں کتنی طاقت۔ حجت دورہ کا ہر محب اہل بیت پہ واجب لازم ہے کہ کھڑے ہو کے استقبال کرے، درود پڑھتا ہوا، اور جتنا آگے آ سکتا ہے آگے آ جائے۔ یا امام مہدی یا قائم آل محمد، آگے آگے چلتے آئے آگے آگے پلیز محمد بلندر صلوات۔ بسم اللہ۔ ایک اگر وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے وہ جبریل تھا، ہمارا عقیدہ یہ وہی تھا جو نبیوں کا مشکل کشا ہوتا ہے، جو نبیوں کا حاجت روا ہوتا ہے۔
ایک اگر تیرے عقیدے کے مطابق وہ جبریل تھا تو اس جس پہ جبریل بیٹھے اس گھوڑے کے سم میں اتنی طاقت ہے. اب ہم تمہیں بتائیں کہ حسین کا ذوالجناح کیا تھا. امام برحق تھا, گناہگاروں کو بھی پار لے گیا. یہ ہے امام برحق. اچھا اب راز کیونکہ کھل رہے ہیں اسرار آگے بڑھتا ہے. خدا نے قرآن میں مولا حسن اور مولا حسین کو بنص قرآن, یہ رسول کے بیٹے, ایسے میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں, بنص قرآن, کوئی محبت نہیں ہے کیونکہ آیا مباہلہ کی نص موجود ہے کہ خدا نے بیٹوں کا حکم دیا تھا. اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے حافظے میں یہ بات محفوظ کروانے کے لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ جب اللہ نے بیٹے لانے کا حکم دیا تھا, نبی کا صلبی بیٹا ابراہیم زندہ تھا. جناب نبی کا رسالت مآب کا حقیقی فرزند جو ماریہ قبطیہ کی وطن سے تھے, حضرت ابراہیم بن محمد, جن کی وجہ سے رسالت مآب جو ہے ان کی کنیت جو بھی ہے بابا ابراہیم ہے, وہ موجود تھے, وہ زندہ تھے. لیکن رسالت مآب انہیں مباہلے میں نہیں لے کے گئے. اب اگر اس اسرار کو پڑھوں گا تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا, میں اس کو ایک ہی جملے میں بند کر دیتا ہوں. اس لیے کہ خدا نے مباہلہ میں محمد بن عبداللہ کا بیٹا نہیں مانگا تھا, محمد رسول اللہ کے بیٹے مانگے تھے. رسالت کے بیٹے چاہیے تھے, محمدیت کے بیٹے نہیں چاہیے تھے, رسالت کے فرزند چاہیے تھے. اب بنص قرآن اس میں کوئی مذہب اسلام کے فرقوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. سب نے لکھا کہ آیا مباہلہ کی اس نص کے مطابق حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں. اب میرے اللہ تیری حکمت سمجھ میں نہیں آئی. اگر آپ نے رسول ہی کے بیٹے بنانے تھے تو رسول ہی کو دے دیتے. دیے علی کو, بنا دیے رسول کے بیٹے. مولا حسن حسین علی کو دیے اور پھر بعد میں رسول کے بیٹے. اگر رسول کے بیٹے بنانے تھے رسول کو دے دیتے. اب آپ سمجھیں گے کہ ایسا موڑ آنے لگا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج کے دن کے عنوان سے مجلس کتنی نکھرنے لگی ہے. اگر حسن حسین کو رسول کے بیٹے بنانا تھا, علی کو کیوں دیا؟ علی کو دے کے پھر رسول کو دیے. پھر دوسری بار پھر ایک اصول ٹوٹا. عباس تھا زہرا کا بیٹا. میں فضائل پڑھنے لگا, ام البنین کو دے کے پھر سیدہ کا بیٹا بنا دیا. اور میری قوم کے نوجوان یہ بات اپنے حافظے میں رکھے, بی بی نے محبت سے عباس کو بیٹا نہیں کہا کہ صرف پیار سے کہہ دیا. باقاعدہ بی بی نے وصیتیں لکھواتے ہوئے کہا اگر میرے بعد فدق ملے اس میں عباس کی اولاد کا حصہ رکھنا. عباس میرا بیٹا ہے. اس میں بہت سے نص موجود ہے کہ عباس جناب سیدہ کے بیٹے. میرے اللہ تیری حکمت سمجھ نہیں آ رہی. حسنین علی کو دے کے رسول کے بیٹے بنا دیے, عباس ام البنین کو دے کے سیدہ کا بیٹا بنا دیا. حکمت پروردگار سننا اور کھڑوں تک دعا دینا. فرمایا اگر حسنین رسول کو بیٹے دے دیتا دونوں کو نبی بنانا پڑتا. حسن کو بھی نبی بنانا پڑتا, حسین کو بھی نبی بنانا پڑتا. میرے مالک ضروری نہیں تھا, ضروری تھا. کیوں؟ اس سے پہلے میں نبیوں کے بیٹوں کو نبی بنا چکا ہوں. ابراہیم کا بیٹا نبی ہے, یعقوب کا بیٹا نبی ہے. اگر مصطفیٰ کا بیٹا نبی نہ ہوتا قیامت والے دن سید الانبیاء کا تاج کیسے پہنتا؟ کوئی نبی اٹھ کے کہہ دیتا کہ تو ہمارا سردار کیسے؟ میرا تو بیٹا بھی نبی ہے, تیرا بیٹا نبی نہیں. اصول ٹوٹ رہا تھا. اگر دونوں کو رسول کے گھر بھیجتا تو دونوں کو نبی بنانا پڑتا. نبوت روک چکا تھا, سلسلہ امامت شروع کرنا چاہتا تھا, اس لیے دیے علی کو, پھر بنا دیے
रसूल के बेटे, अब जो गाजी सुनने के लिए मेरे बदे हाथ है, नौकर के साथ थोड़ा सा मिलना। मेरे मालिक तूने फिर अरब अब्बास उम्मुल बनीन को देके फिर सैयदा का बेटा क्यों बनाया? फरमाया अगर अब्बास ज़हरा को दे देता तो अब्बास को भी इमाम बनाना पड़ता, इसलिए कि अली के सारे बेटे इमाम नहीं, ज़हरा के सारे बेटे इमाम। इमामत सैयदा की नस्ल है, इमामत विरसाए ज़हरा है। अगर इमामत विरासत अली होती तो अली के बाकी बेटे भी इमाम होते। अमीर अल मोमिनीन के बाकी बेटे इमाम नहीं, सैयदा के सारे बेटे इमामत नस्ल सैयदा का नाम है। कोई मुंह खोल के ये गुस्ताखी ना करे कि मेरा सखी मासूम नहीं था। आज मुकस्सरीन की ये साजिश है, जनाब अब्बास की इस्मत पे हमले किए जाते हैं। अब्बास मासूम नहीं थे, इतने दलाइल हैं, छत तक अंबार लगने के लिए तैयार है सखी अब्बास की इस्मत में। सबसे बड़ी दलील है सैयदा का बेटा है। लिबास से इमाम सिवाय इमाम के कोई नहीं पहन सकता। कहां बैठे जो गाजी सुनने के लिए? लिबास से इमाम सिवाय इमाम के कोई नहीं पहन। अब्बास मासूम न होता, सफीर में अली का कुर्ता न पहनता। जिर्रा वाली रवायत को मैं नहीं मानता कि गाजी ने जिर्रा पहनी थी। अली और अली का कोई बेटा मैदान जंग में जिर्रा पहन के नहीं जाता। जिर्रा पहन के वो जाता जिसे सामने से हमले का डर हो। जिस अहले सुन्नत किताबों की रवायत है कि अब्बास को लोहे की जिर्रा दी थी, उन्होंने भी अब्बास की फजीलत लिखी है। उन्होंने कहा अब्बास का कद छोटा था और जिर्रा बड़ी थी। अहले सुन्नत किताबों में अब्बास की फजीलत लिखी है कि मालिक अस्तर ने जब आकर सखी अब्बास के बदन पे जिर्रा रखी तो और कहा था शहजादे जिर्रा बड़ी है, आपका कद छोटा है। अब्बास ने कहा कितनी लंबी है? कहा एक बलिस्त लंबी है। अब्बास ने मालिक अस्तर से ली और वहीं से ऐसे लोहे की जिर्रा को तोड़ दिया। लोहे की जिर्रा को तोड़ना था, मालिक अस्तर ने कहा ये तो दाऊद नबी का मोजा था, वो लोहे को मोम करता था। फरमाया हमारा नाम लेके करता था, हम खुद कर रहे हैं। सखी अब्बास के फजाइल पढ़े ही नहीं गए। सफीर में लड़ता हुआ गाजी नहीं। मैं मुसाइबी भी पढ़ रहा, मैं सखी अब्बास के 2-3 जुमले फजीलत के पढ़ना चाहूंगा। अब्बास की जंग में अब्बास की बहादुरी नहीं, अब्बास की चुप में अब्बास की बहादुरी। अब्बास की बहादुरी देखनी हो तो ज़ब्ते अब्बास देखो। क्या हुज्जत के सामने खामोशी। मक्का जब छोड़ रहे थे इमाम हुसैन, तो यूं जब एहराम खुल रहे थे तो लोगों ने देखे कहा हुसैन जा रहे हैं। देखा लश्करों को, देखा हुसैन चले गए। मौला हुसैन इतने रश में सिर्फ अब्बास को देखा और अब्बास काबा की छत पे चले गए। जो बंदा उर्दू अदब जानता है ना, मुझे एक बंदा सतर की कीमत दे, लेकिन एक बंदा जरूर दे। अब्बास कौन है? हुसैन के अबरू की जुम्बश जिसके लिए वही का दर्जा रखे उसे अब्बास। हाय 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 हुसैन की अबरू की जुम्बश जिसके लिए वही इलाही का दर्जा। बहुत अच्छा इस्तकबाल किया जुमले का, तो मैं अगला जुमला इससे भी बहुत बेहतर पढ़ता हूं। जो हुसैन के चेहरे पे हुक्म परवरदिगार को पढ़े, इससे भी अच्छा जुमला कह दूं, इससे भी अच्छा जुमला कहूं, जो वही के लिए जिब्रील का मोहताज ना हो। जो हुक्म है या
जुमला कहा था, मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। मखसूसी जुमला कहने लगा हूं, खास ज़हनों के लिए कहने लगा हूं, मार्फत वाला भरा जुमला कहने लगा। शब हिजरत जब रसूल ने मक्का छोड़ा था, काफिरों ने जाते हुए रसूल को देखा था, लेकिन किताबें लिखती हैं कि रसूल जब जा रहे थे चेहरे पे निकाब नहीं था, छुप के नहीं रसूल गए काफिरों के दरमियान से गुजर के। रोका उन्होंने क्यों नहीं? रिसालत ने अली का चेहरा ओढ़ा हुआ था। रसूल ने मक्का छोड़ा था अली का चेहरा ओढ़ के। जाते हुए काफिरों ने रसूल को अली समझा था, इसलिए किसी काफिर की जरूरत नहीं हुई कि मोहम्मद का रास्ता रोकता। इन्होंने समझा कि शायद बिस्तर पे मोहम्मद रजा अली रहा है। पूरी कायनात में या हिजरत की रात मोहम्मद ने अली का चेहरा ओढ़ा था, या सफीन में अब्बास ने अली का। सफीन में या सफीन में मौला अब्बास ने अली का चेहरा, जहां से गुजर रहे थे लश्कर रास्ता दे रहे थे, अली आ रहा है, अली आ रहा है, अली आ रहा है, अली आ रहा है। सफीन में भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा क्या करें, जो लड़ रहा है वो भी अली है, जो देख रहा है वो, टीले में भी अली खड़ा है, लश्कर के दरमियान भी अली खड़ा है। मौला हुसैन ने अबरू का इशारा किया और अब्बास काबा की छत पे आए। हुक्म हुआ तो मैं 2 जुमले पढ़ूंगा, इससे आगे नहीं। सखी अब्बास ने काबा की छत पे आके खुतबा दिया, जो आज भी कुतुब में, तमाम कुतुब में से लिखा है, जो सखी अब्बास ने काबा की छत पे आके खुतबा दिया। अब्बास काबा की छत पे आए, काबा की छत पे अब्बास, काबा की छत पे। अब मैं क्योंकि लफ्ज किताबों में ये लिखे हैं तो फिर यही कहूंगा काबा की छत पे अब्बास। अगर आप मुझसे कहें कि मोहब्बत वाला जुमला, बड़ा प्यारा सा जुमला करके बोले, काबा के शानों पे अब्बास। और अच्छा करें जुमले को, और अच्छा जुमला करें। हाजी काबा की दीवारें चूम रहे थे, काबा अब्बास के पांव। हाय हाय हाय, काबा अब्बास के पांव के तलवे चूम। हुसैन दूर खड़े थे, हाजियों की नजरें काबे पे, अब्बास की नजरें हुसैन पे। हाजी काबे को देख रहे थे, अब्बास हुसैन को देख रहे थे। जुमला अगली में फिर आने लगा है, जिसका जहां हज हो रहा था वो कर रहा है। नूरबास यूं काबा की छत पे खड़े होकर सखी अब्बास ने यूं जमीन पे रेंगते हुए हाजियों को देखा। मैं चलते हुए नहीं कहूंगा, फिरते हुए नहीं कहूंगा। अब्बास ने यूं रेंगते हुए हाजियों को देखा। 3 इशारे हैं मेरे मौला सखी अब्बास के, तीनों सुनना। तीनों इशारों में इतना लुत्फ है। कौन कहता है कि अब्बास लड़ा नहीं है? अब्बास मक्के में लड़ने लगा है अपने खुतबे की धार से। अब्बास ने यूं रेंगते हुए हाजियों को देखा। अब्बास ने पहला इशारा किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बैत बिक़दूम अबी। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से बोलो जो राजी के नौकर बैठे हो। मैंने खिताबत नहीं डाली तो मेरा चूर, मैंने बिल्कुल वैसे जुमला पढ़ दिया जैसे सखी ने कहा था। तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के चेहरे की वजह से नहीं, हाथों की वजह से नहीं, उसके बाबा के। अब्बास बोल रहा है, कोई मुझ पर शक न करे कि मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। अब्बास काबे की छत पे हुसैन पढ़ रहा है।
तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। मन कान बैत अमसा नस्बहा किबलतन, ओ मक्का के गिर्द घूमने वालों, ये घर था, इसे किबला हमने किया है। मन कान बैत अमसा नस्बहा किबलतन, ये सिर्फ घर था, ये सिर्फ घर था, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने किया है। अब्बास पढ़ने के लिए हौसला भी गाजी देता है, लफ्ज भी गाजी देता है, जुर्रत भी गाजी देता है। जिस अब्बास ने जुर्रत और हौसला दिया है, मैं उसी मौला अब्बास से तौफीक मांगने लगा हूं। मौला चंद लम्हे के लिए इनके कानों को वो तौफीक दे देना, इनके ज़हन और ज़र्फ को वो वुसअत दे देना, ये वो अब्बास सुन सके जो अब्बास पढ़ना चाहता हो। सखी अब्बास ने कहा तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबे के कदमों की वजह से इज्जत दी। ये घर था, इसे केवल हमने किया है। अब्बास ने यूं जमीन पे हाजियों की तरफ देखा, अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिरो ओ फाजिरो, ओ काफिरो ओ फाजिरो, ओ काफिरो ओ फाजिरो, तुम क्या समझते हो? तुमने हुसैन को हश्र रोका, अगर वो हुक्म करे काबा ओढ़ के हुसैन के वहां म्यार नहीं आया। जहां अब्बास पढ़ना चाहिए था वहां अभी तक म्यार नहीं आया। फरमाया अगर वो इशारा करे काबा ओढ़ के हुसैन के कदमों पे आ जाए, वो भी शायद इतना कहना था। काबे की दीवारों ने हिलना शुरू किया, काबा उठने लगा था, काबा उठने लगा था, या काबे की आवाज आई हुसैन अब्बास को रो, वरना बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, ये चारों मेरा। बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, ये चारों दीवारें फाड़ देगा। हुसैन काबा की तरफ दौड़े, हुसैन ने आके काबे की दीवार पे हाथ रखेगा, काबा तू ना घबरा, तुझे बचाने तो मैं जा रहा। छोड़ दिया यहीं पे खुतबा। इससे आगे बहुत कमाल बड़ा जलाल के लहजे का खुतबा था अब्बास का, आंखों में आंसू आ गए, यहीं पे रोक दिया खुतबा। अब्बास ऐसे बोला, अकलीम भाई हाजियों के मजमे में सन्नाटा हो गया। आलिया गाजी का खुतबा सुन रही थी, कलसूम अब्बास का खुतबा सुन रही थी। हुसैन देखे कहते अब्बास जितना बोलना है यहां बोल। अब्बास करबला जाके तूने चुप रहना। अब्बास फिर करबला में तू ना बोलना। अलम की सूरत में आएगा अब्बास का जनाजा। मुश्किल से मुश्किल दुआ, मुश्किल से मुश्किल हाजत अपने दिलों में रख लो, मुंह में लाने की जरूरत नहीं है। गाजी दिलों के हाल जानता है, गाजी हर मोमन की छुपी हुई ख्वाहिश को जानता है। बस आमादा कर लो अपने आप को। एक बंदे ने मेरे बादशाह इमाम सादिक से आके कहा था, मौला हमारी दिली मुराद पूरी नहीं होती, फरमाया घर में मेरे अब्बास की मजलिस कर। उससे कहा मौला आपने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे बाबे अली का जिक्र कर, आपने क्यों नहीं कहा कि ये क्यों नहीं कहा कि हुसैन की मजलिस कर। मौला फरमाया तूने इसलिए कहा था कि तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। तो उसने कहा ख्वाहिश तेरा बाबा अली नहीं पूरी करता, ख्वाहिश तेरा बाबा हुसैन नहीं पूरी करता। इमाम सादिक रो पड़े, फरमाया जब हसरतें पूरी ना होती हों
फिर अब्बास को बुलाया करो, क्योंकि अब्बास की अपनी कोई हसरत पूरी नहीं हुई। आज वो तुम्हारी हसरत इसलिए पूरी करता है। उसने कहा है मौला, मौला अब्बास की भी कोई हसरत थी, अली का बेटा हो, हसनैन का भाई हो, मौला फिर भी उसकी कोई हसरत थी। फरमाया हाँ, अब्बास की चंद हसरतें पूरी नहीं हुई। उसने कहा मौला कौन सी हसरत थी? फरमाया गाजी की 2 हसरतें थी, एक सकीना तक पानी पहुंच जाए, एक ज़ैनब का बुर्का बच जाए। ना सकीना तक पानी पहुंचा, ना आलिया का बुर्का बचा। अब्बास की दोनों हसरतें अधूरी रह गई। जिसकी अपनी पूरी नहीं हुई, आज वो सबकी पूरी कर रहा है। आज वो सबकी हसरतें पूरी करता है, आज वो सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है। मुश्किल से मुश्किल दुआ हो सकी, अब्बास को बीबी सकीना का वास्ता दिया करो। अब्बास सकीना की सिफारिश को बड़ी जल्दी कबूल कर लेता है। अब दुआएं अपने दिलों में रखना, मैं मुसीबत का आगाज शुरू करने लगा हूँ। मैं नहीं पढ़ता अब्बास का मदीना से निकलना, मैं नहीं पढ़ता अब्बास का मक्का छोड़ना। किताबें कहती हैं कि अब्बास 10 मुहर्रम करबला को असर से पहले शहीद हुए थे। मैं अक्सर मिंबर पे कहता हूँ मर गया था गाजी 28 रजब को, जब अली की बेटी का ओठ मदीने से बाहर निकला था। उसके बाद अब्बास जिंदा नहीं रहा, उसके बाद अब्बास की सांसें नहीं चली। हौसले के साथ, हौसले के साथ शहादतों में इसलिए ठहराव देता हूं कि आखिर जुमले बड़े दर्दनाक होते हैं, आखिर तक गिरिया रहे। सखी अब्बास 10 मुहर्रम 61 हिजरी, डूबती हुई असर, मारे गए हुसैन के जवान, मारे गए हुसैन के बेटे, मारे गए हुसैन के भतीजे। करबला के टीले पे कब्जा तलवार पे सर रख के सैयदा का बेटा रो रहा था। या अब्बास करीब आए, करीब आके मौला अब्बास ने कहा मौला अब मैं जाऊं? इतना कहना था, बिला तशबीह हुसैन ने यूं अब्बास का चेहरा देखा। चेहरा देखने के बाद का अब्बास तू मेरी फौज का अलमदार है। जब कहा तू मेरी फौज का पीर अली शरी अलमदार है, अब्बास ने एक दफा दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा, रो के सादर से कहा वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? मेरी आंखों के सामने मेरे लायक शागिर्द मारे गए, वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमदार हूँ? मौला मैं अब अकेला नहीं आया, इससे पहले 7 बार इजाजत लेने आया हूँ, मौला आपने इजाजत नहीं दी। हुसैन ने कहा फिर अब कौन आया है? इतना कहना था, फरमाया मौला उधर देख। हुसैन ने आंखें खोल के देखा, सकीना छोटे छोटे हाथ बांध, बाबा मैं सिफारिश बन के आई हूं, बाबा चचा गाजी को इजाजत दे, मेरा असगर चंद लम्हों का मेहमान है। बड़ी मुश्किल थी इजाजत, बड़ा मुश्किल था विदा, मैंने छोड़ा है ताकि तुम आखिर तक मेरे साथ चल सको। कहा अच्छा सकीना क्यों अब्बास को भेजना चाहती है? बाबा पानी चाहिए। सकीना किसका? बाबा असगर का। सकीना असगर तेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई है। सकीना अब्बास मेरा क्या लगता है? बाबा तेरा भाई है। सकीना तेरे भाई की उम्र कितनी है? बाबा 6 माह। सकीना मेरे भाई की उम्र कितनी है? बाबा 32 साल। हुसैन ठंडी आह भर के कहते फैसला खुद करना, ऐसे ना हो ना तेरा 6 माह का बचे, ना मेरा 32, ना तेरा 6 माह का बचे, ना मेरा 32 साल का बचे। बीबी सकीना की आवाज़ है बाबा दे इजाजत, मुझसे प्यासा असगर देखा नहीं जाता। मौला हुसैन का गाजी जाना चाहता है? हाँ मौला जाना चाहता। मौला हुसैन का अच्छा सकीना बेटा ख्याम जाइए, मैं अभी अब्बास को इजाजत देता हूँ। हुसैन की बेटी ख्याम चली गई, अकेले रह गए अब्बास और हुसैन। मौला हुसैन जमीन में बिला तशबीह बैठे थे। फरमाया अब्बास मुझे उठा, इमामत कमजोर हो चुकी थी, अकबर की मौत हुसैन को मार गई थी, कासिम की लाश हुसैन को मार गई थी, और मोहम्मद के जनाजे हुसैन को मार गए थे। किताबें कहती हैं मौला अब्बास को साथ लेके मौला हुसैन रेत के एक टीले के पीछे चले गए, जहां से खयाम पे नजर नहीं जा रही थी, जहां से फौजी अशकिया भी हुसैन को नहीं देख रही थी। हुसैन खैमों से भी छुप गए, दुश्मन से भी छुप गए।
مولا عباس کو اپنے سامنے کھڑا کیا. یہاں تک میں نے بہت دھیما مصائب پڑھا ہے. اس جملے میں معافی مانگوں گا. سید ہو تو ماتم کر لینا, غیر سید ہو رو نہ سکو ہائے ضرور کہہ دینا. اس جملے میں بڑا درد ہے. جب اکیلے دونوں بھائی رہ گئے نا, مولا عباس نے کہا مولا مجھے تنہائی میں کیوں بلایا ہے. حسین نے سر سے امامہ اتارا. امامہ اتار کے کہا غازی ایک بار مجھے سینے سے لگا. عباس نے حسین کو نہ جملہ سنا. عباس نے حسین کو سینے سے لگایا. حسین رو کے کہتے تجھے تنہائی میں ٹیلے کے پیچھے صرف ایک بات پوچھنے کے لیے لایا ہو. کہا مولا پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے. حسین رو کے کہا عباس میں بہنے لے کے کہاں جاؤں, عباس میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں, عباس تیرے سہارے پہ میں علی کی بیٹی مدینے سے. عباس مجھے اتنا بتا, نوحے سنتے ہو نا, اردو, سرائکی, پنجابی, عربی نوحے سنتے ہو. عباس کی لاش پہ حسین نے نوحہ پڑھا تھا. مولا حسین کے نوحے کی اتنی سطریں ہیں کہ دل پھٹ جائے گے مومنوں کے. میں 3 سطریں پڑھنے لگا ہوں چن کے. مولا عباس نے پہلا نوحے کی پہلی سطر پڑھی. مولا حسین نے عباس کی لاش پہ بیٹھ کے کہا آج شجاعت کا بدر تمام ڈوب گیا, آج بہادری کا چاند غروب ہو گیا. حسین نے دوسرا نوحے کی سطر پڑھی, آج ہاشمی غریب ہو گئے. تیسری سطر پڑھو اگر کوئی بندہ سینہ پھیٹ سکے. تیسری سطر عباس کی لاش پہ بیٹھ کے حسین نے کہا عباس آج کے بعد شامی چین سے سوئیں گے, جس کا ڈر تھا وہ مارا گیا. آج کے بعد شام والے چین کی نیند سوئیں گے. عباس تیری لاش کی قسم ہے اب زینب نہیں سوئے گی, اب علی کی بیٹیاں نہیں سوئے گی, تیرے آسرے پہ علی کی بیٹیاں. حوصلہ مولا اجازت. عباس بہنیں لے کے کہاں جاؤ, عباس بیٹیاں لے کے کہاں جاؤ. سخی عباس کی آواز ہے مولا پھر لڑنے دے. عباس لڑنا ہوتا میں زینب ساتھ نہ لاتا, لڑنا ہوتا میں سکینہ ساتھ نہ لاتا. عباس لڑنا نہیں ہے. عباس تیری آئی ہے سفارش, سفارش ہے پانی کی. غازی صرف پانی لانا ہے, عباس صرف مشکیزہ بھرنا ہے. عباس لڑنا نہیں. مولا عباس کہتے ہیں اچھا مولا مجھے جانے دے. فرمایا عباس تنہائی میں اس لیے لے کے آیا ہوں, یہ وعدہ میں نے زینب کے سامنے نہیں لینا, یہ وعدہ میں نے بیٹیوں کے سامنے نہیں لینا. عباس مجھے تنہائی میں کھڑا ہو کے یہاں وعدہ دے دے. مولا عباس کی آواز ہے مولا کون سا وعدہ. حسین کی آواز ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھ. عباس تو لڑے گا نہیں. عباس رو کے کہتے ہیں مولا لاؤں گا پانی, لیکن فرات تک جانے کے لیے پہرے بھی توڑنے ہیں, فرات تک جانے کے لیے ظالموں سے رستہ بھی صاف کروانا ہے. حسین کا صرف پانی کے لیے رستہ صاف کروانا. عباس تو جنگ نہ کرنا, عباس تو ان پہ حملہ نہ کرنا. عباس کی تلوار حسین نے کہہ کے کھینچ لی. عباس رو کے کہتے تلوار تو دے دے اچھا نہیں لڑتا. حسین رو کہتے لڑنا چاہتا ہے یہ پکڑ تلوار, جتنا لڑنا لڑ, جتنا مارنا انہیں مار, جتنا دوڑانا انہیں دوڑا, لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے. جتنے زخم تو نے انہیں دینے ہیں اتنے انہوں نے شام میں سکینہ کو دینے ہیں. عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے, میری سکینہ سے حوصلہ 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 حوصلہ. اگلا مصائب بڑا شدید ہے. حوصلہ. عباس گھوڑے کی زین پہ آئے. میں ہر شہادت پڑھتے ہوئے آپ کو سنا رہا
شہید مقتل میں جاتا تھا. عباس ٹیلے پہ جنگ دیکھتے تھے, حسین عباس سے سنتے تھے, فضا حسین کے چہرے سے پڑتی تھی, زینب فضا کے چہرے سے پڑتی تھی. یہ تھا شہید کی جنگ دیکھنے کا انداز. ہر جوان کو لڑتا ہوا حسین کو کون بتاتا تھا؟ غازی. اب غازی خود جا رہا ہے. حسین میں حوصلہ نہیں تھا. حسین لڑتا ہوا عباس دیکھے, حسین گرتا ہوا غازی دیکھے. جس کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے, آج 8 محرم ہے, میں تو اسباب پیدا کر رہا ہوں کہ تیری کوئی آنکھ خشک نہ جائے. عباس کی جنگ دیکھنے کے لیے حسین نے سکینہ کو کاندھوں میں بٹھایا. آواز آئی, سکینہ میں ضعیف ہو گیا ہوں, مجھ سے بھائی کی موت برداشت نہیں ہوگی. سکینہ مجھے عباس کا حملہ سناتی رہنا. حسین نظریں جھکا کے کھڑے تھے. سکینہ کی آواز آئی ہے, بابا میرا چچا گھوڑے میں بیٹھ کے فوجوں میں چلا گیا ہے. بابا دیکھ, لاکھوں نے میرے چچا کو رستہ دینا شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر کی صدائیں دیتا ہوا اشر کے سموں کے نیچے سے غبار پھٹ رہی ہے. دیکھ میرے چچا کا گھوڑا فرات میں چلا گیا ہے. حسین کہہ رہے تھے, مرحبا مرحبا مرحبا. سکینہ کی آواز آئی, بابا چچا غازی نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا ہے. آواز آئی, مرحبا غازی. سکینہ کی آواز آئی, چچا نے مشکیزہ بھر لیا ہے. آواز آئی, مرحبا غازی. سکینہ کی آواز آئی, چچا دریا سے نکل آئے ہیں. حسین کی آواز آئی, مرحبا غازی. آواز آئی, فوجوں نے پہرے توڑ دیے ہیں. حسین نے کہا, مرحبا غازی. سکینہ کی آواز آئی, چاروں طرف سے حملہ ہو گیا ہے. آواز آئی, اللہ خیر غازی. سکینہ کی آواز آئی, چچا کا علم گرگوا رہا ہے. آواز آئی, اللہ خیر غازی. سکینہ کی آواز آئی, بابا دایا بازو کٹ گیا ہے. حسین کی آواز آئی, ہائے غازی. سکینہ کی آواز آئی, بابا عباس کو بلا لے, میرا اصغر بچتا بچے, اور تو اپنا گاز. حوصلہ 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 حوصلہ. سانس لے لو. بشر ہو کے کوئی مسلسل نہیں رو سکتا. ہم انسان ہیں, ہم سے اتنی دیر مسلسل نہیں رویا جاتا. سانس لے لو. تمہاری چیخیں بچائی ہیں. آخری درد بڑا مشکل ہے. چھوڑ دی شہادت. میں نے کل بھی شہزادہ قاسم کی شہادت نہیں پڑھی تھی. مجھے پتا تھا کہ آخری جملے اتنے سخت ہیں, مومنین سے برداشت نہیں ہونے. میں نے بازو نہیں پڑھا. میں نے عباس کا شگافتہ سر نہیں پڑھا. میں نے عباس کا زخمی سینہ نہیں پڑھا. حسین چلے عباس کی لاش اٹھانے کے لیے. میں حرام سمجھتا ہوں جو بندہ اپنی ذات و نمود و نمائش کے لیے آل محمد کے گھر کی توہین کرے. آنسو تمہارے نکلنے ہیں, قبر تمہاری آسان ہونی ہے. میں اپنی عاقبت خراب نہیں کروں گا تمہارے آنسوں کی خاطر. قسم صرف اس لیے دیتا ہوں کہ تمہارے آنسو یقین سے نکلیں, شک سے نہ نکلیں. کل بھی میں نے پڑھی تھی روایت, پوری ذمہ داری سے پڑھی تھی. کسی کتاب میں پڑھی ہوتی, واللہ بخدا میں نے نہیں پڑھنی تھی. میں نے کربلا میں بیٹھ کے وہ روایت آنکھوں سے پڑھی, ایک عالم دین سے سنی, کل میں نے سنا دی. آج بھی جو روایت پڑھنے لگا ہوں صرف سنی نہیں, آنکھوں سے دیکھی ہے. اب بھی میرے پاس اس کتاب کا سکین موجود ہے جس صفحے پہ یہ روایت لکھی ہے. مقتل کی عربی کی سب سے پرانی کتاب ہے جس میں یہ روایت لکھی ہے. یہ روایتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہیں وہی شہادتیں جو سن رہے ہو مسلسل, اس سے آگے جانو کہ مصیبت کیا تھی. بھائی ہوں, تمہارا بیٹا ہوں, یہ منت کر کے پوچھ رہا ہوں. ساری زندگی یہ سنا مولا عباس کے بازو کٹے, ایسا ہی ہم ساری زندگی بازوؤں کو روتے رہے. مجھے زہرا کی چادر کی قسم ہے, اتنی بڑی قسم میں نے دے دی ہے صرف تمہارے یقین کے آنسو کے لیے. مقتل کہتی ہے کہ صرف عباس کے بازو نہیں کٹے,
حسین کے پہنچنے تک انہوں نے غازی کی لاش کو کاٹنا شروع کر دیا. انہوں نے عباس کے پاؤں کاٹ دیے, انہوں نے عباس کے بازو کاٹ دیے. جو بندہ ابھی تک نہیں ہوا وہ بندہ سر چکا ہے. حسین جہاں سے گزر رہا تھا کوئی حسین کو تماچا مارتا, کوئی حسین کو تازیانہ مارتا. ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے ہم نے تیرا غازی مار دیا, ہم نے تیرا عباس مار دیا, ہم نے تیرا غازی گرا. ہم نے تیرا عباس, ہم نے تیرا عباس. مقتل کہتی ہے عباس کی لاش. نہیں یقین آتا, جاؤ کربلا, تمہیں حسین کی قسم کربلا جاؤ. غازی کی قبر قد کتنا ہے غازی کی قبر کا؟ کتابیں کبھی جتنا ایک کتاب کا قد ہوتا ہے. عباس کی قبر اتنی چھوٹی ہے. جب غازی کی ماں کربلا آئی تھی نا تو عباس کی قبر میں بیٹھ کے کہا تھا باکر میں تجھے کہتی تھی عباس کی قبر پہ لے آ, تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا ہے. فرمایا اماں یہ اصغر کی قبر نہیں ہے, یہ غازی کی قبر ہے. فرمایا میرا غازی گھوڑے میں بیٹھتا تھا, اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے. عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ باکر روکے نے جتنا ملا تھا. آخری ایک منٹ, آخری ایک منٹ, آخری ایک منٹ. مقتل کہتی ہے عباس کے پاؤں کاٹ دیے گئے, غازی کے بازو کاٹے, غازی کا بدن کاٹا. حسین نے عباس کی لاش مٹی سے نہیں چنی. مجھے زینب کی قسم کتابیں کہتی حسین دیکھ رہا تھا, انہوں نے عباس کی لاش ہوا میں اڑانی شروع کی. دیکھ کے کہہ رہے ہم نے تیرا غازی مار دیا. ایک ملعون نے عباس کے بازو اپنے نیزے پہ اٹھایا, زینب کے خیمے کے باہر گیا, جا کے کہتا علی کی بیٹی اس بازو پہ تجھے مار تھا, ہم نے تیرے ابا. مستورا زندہ